حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب فرعونیوں سے نجات دی تو موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے نجات دی تھی فرعونیوں سے، یہ عاشورہ کا دن تھا، 10 محرم کا دن تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے 10 محرم کا روزہ رکھا تھا کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات دی ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے 10 محرم کو کیا کیا تھا؟ روزہ رکھا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر بجا لاؤ گے میں اللہ نعمتوں میں اور اضافہ کر دوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر بجا لایا، عاشورہ والے دن 10 محرم والے دن روزہ رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی اور آپ کو پتہ چلا کہ اس دن یہود روزہ رکھتے ہیں اور اس لیے رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیروی ہو، موسیٰ علیہ السلام کی اتباع ہو، ان کو اللہ نے نجات دی تھی، انہوں نے روزہ رکھا تھا، اس لیے یہود بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کی پیروی کے ہم زیادہ حقدار ہیں، ہم زیادہ اس بات کے مستحق ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کریں۔ اللہ کے رسول نے بھی صحابہ کو حکم دیا کہ 10 محرم کا روزہ رکھا جائے۔ اللہ کے رسول نے 10 محرم کا روزہ رکھا، لیکن جب اللہ کے رسول نے یہ دیکھا کہ محرم کا 10 محرم کا یعنی عاشورہ کے دن کا روزہ یہود بھی رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، یہ تو یہود کے ساتھ مشابہت ہے، یہ یہود کے ساتھ کیا ہے؟ مشابہت ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کی مشابہت ختم کرنے کے لیے فرمایا کہ لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر اللہ نے مجھے زندگی دی، اگلے سال میں زندہ رہا تو فرمایا کہ میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ روزہ اگر آپ نے عاشورہ کا رکھنا ہے تو 9 10 کا رکھیں یا 10 اور 11 کا رکھیں، تاکہ یہود کی مخالفت بھی ہو جائے اور روزے کا جو عمل ہے اس کا ثواب بھی مل جائے۔ اچھا آپ یہاں یہ دیکھیں اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ یہود کی مخالفت کرنی ہے تو 10 محرم کا روزہ چھوڑ دیں، اگر روزہ چھوڑ دیں تو عبادت چھوٹ جاتی۔ اگر اللہ کے رسول 10 محرم کا روزہ چھوڑنے کا حکم فرماتے تو ایک عبادت سے مسلمان محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو عبادت سے محروم بھی نہیں کیا اور یہودیوں کی مشابہت سے بھی اپنے آپ کو بچایا۔ فرمایا کہ آئندہ سال اگر زندگی نے وفا کی تو میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اللہ کے رسول نے 2 روزہ رکھنے کا حکم دیا، گویا کہ ترغیب دی ہے تاکہ روزے کا ثواب بھی ملے اور یہود کی مشابہت بھی نہ ہو۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول عبادت کے اندر بھی یہود کی مشابہت کو پسند نہیں کرتے، اور آج ہمارے ہر عمل کے اندر یہود کی مشابہت ہے، ہر عمل کے اندر ہم عیسائیوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہود اور نصارہ کی مشابہت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ جب عبادت کے اندر مشابہت کو اللہ کے رسول نے پسند نہیں کیا تو شادی بیاہ میں، لباس میں، وضع قطع کے اندر، اٹھنے بیٹھنے کے اندر، چلنے پھرنے کے اندر بھی یہود اور نصارہ کی مشابہت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ یہود اور نصارہ کی مشابہت سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، ابو داود کی روایت ہے کہ جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا۔ اگر کسی نے یہود کی مشابہت اختیار کی اس کا حشر یہود کے ساتھ ہوگا، کسی نے عیسائیوں کی مشابہت اختیار کی اس کا حشر عیسائیوں کے ساتھ ہوگا، کسی نے ہندوؤں کی مشابہت اختیار کی اس کا حشر بھی ہندوؤں کے ساتھ ہوگا۔ تو بہرحال اللہ کے رسول نے ہمیں 10 محرم اور 9 محرم کا جو روزہ ہے اس کے رکھنے کی کیا دی ہے؟ ترغیب دی ہے کہ یہ 9 محرم اور 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے۔ جو صاحب توفیق ہے رکھ سکتے ہیں، ان کو چاہیے، مستحب عمل ہے، اس پر عمل کرے، روزہ رکھ لے تو یہ کار ثواب ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ 1 سال کے صغیرہ گناہ کیا ہوں گے؟ معاف ہوں گے۔ اگر کسی کا صغیرہ گناہ بھی نہیں، کبیرہ گناہ بھی نہیں، اس روزے کی وجہ سے اللہ اس کے درجوں کو بلند کر دے گا، اللہ اس کے درجات کے اندر بلندی عطا فرمائیں گے۔